الرحمن الرحیم۔ بستی بسانا کھیل نہیں، بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی۔ میں اس تقریب کے میزبان نواب ناصر خان بادودئی اور نواب طاہر خان بادودئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں مدعو کیا ہے۔ میں علماء کرام، مشائخ عظام، بوسن اتحاد، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام لیڈران کرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ملک نور حسین ڈیڑھ صاحب کا اور ملک نور احمد ڈیڑھ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اپنی پارٹی میں واپس آ گئے ہیں، وہ اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں اور میں ان کو اپنے فیملی میں ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اب ہم مل کر اس علاقے کی ترقی جیسے پہلے ہم نے کی تھی انشاءاللہ آج بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو کچھ چیزیں یاد دہانی کے لیے بتانا بہت ضروری ہے۔ 1970 میں میرے والد مخدوم علمدار حسین گیلانی اسی حلقہ سے انتخاب لڑا تھا۔ 1977 میں میرے چچا مخدوم حامد رضا گیلانی نے اسی حلقہ سے انتخاب لڑا تھا۔ 1985 میں میرے چچا مخدوم حامد رضا گیلانی نے اسی ہی حلقہ سے انتخاب لڑا تھا۔ 1988 میں میں اس حلقے سے انتخاب لڑا تھا۔ 1990 میں میں خود اس حلقے سے انتخاب لڑا تھا۔ 1993 میں میں یہیں سے لڑا تھا۔ 1997 میں بھی میں اسی حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑا تھا، اور 2002 میں میرے بھائی سید احمد مجتبیٰ گیلانی اسی حلقے سے انتخاب لڑے تھے۔ 2008 میں اسی حلقے سے انتخاب لڑا تھا۔ 2012 میں جب مجھے نااہل کیا گیا تو میرا بیٹا میری جگہ پہ عبدالقادر گیلانی کامیاب ہوا تھا، اور 2013 اور 2018 میں عبدالقادر گیلانی اور علی حیدر گیلانی یہاں سے الیکشن لڑتے رہے۔ آج 2024 میں یہاں سے الیکشن لڑا، اور فروری میں نے قومی اسمبلی لڑا، مارچ میں نے سینٹ کا الیکشن لڑا، اپریل میں نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑا، اور مئی میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مدد سے میری سیٹ پہ میرا بیٹا علی قاسم کامیاب ہوا ہے۔ یہ اتنی طویل میں نے آپ کو اس لیے بات کی تھی کہ میں نے پہلا الیکشن بھی یہاں سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا تھا، اور آج بھی ہم پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا ایسا لیڈر ہوگا جو ایک جماعت میں کھڑا ہو اور اس کی دوسری نسل بھی پیپلز پارٹی میں؟ تو اس لیے ہم مستقل مزاجی کے ساتھ ایک جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، مگر ہم نہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں۔ ہم مستقل طور پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب میں پہلی مرتبہ اسی حلقہ سے جب انتخاب لڑ رہا تھا، اس وقت حالات بہت مختلف تھے۔ اب نوجوان بہت سے یہاں موجود ہیں، اس وقت ایک گھر میں آنا ہوتا تھا، اور وہ جو اس گھر کا بڑا ہوتا تھا وہ دعائے خیر کر دیتا تھا، اور پوری یونین کونسل، پورا موضوع اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے جسٹس عبدالجبار خان کا تعلق
یہاں لطف آباد سے تھا، اور وہ مجھے میرے والد جب قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے ملتان کے، تو وہ میرے والد کے سیکرٹری جنرل تھے، اور انہوں نے مجھے ایک مرتبہ یہاں بلایا. اس نے کہا مخدوم صاحب ایک جلسہ میں کروں گا لطف آباد میں، پھر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہی ہوا کہ میں نے جلسہ کیا، میں کامیاب ہو گیا، اور بھاری اکثریت سے میں اس حلقے سے کامیاب ہوا. اب اسی حلقے کے اب 3 حلقے بن چکے ہیں. ایک حلقے سے علی موسیٰ گیلانی ایم این اے ہیں، ایک حلقے سے عبد القادر گیلانی ایم این اے ہے، اور تیسرے حلقے سے علی قاسم گیلانی ایم این اے ہے. میں آپ سے اب پوچھنا چاہتا ہوں، علی قاسم آپ کا ایم این اے ہو، علی حیدر آپ کا ایم پی او، اور میں بھی آپ کا سینیٹر ہوں، میں بھی آپ ہی کا چیئرمین سینٹ ہوں، تو پھر بتائیں آپ کے کام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، لوگ بہت باتیں کریں گے کہ دیکھیں جی ایک ہی گھر کے اتنے بندے منتخب ہو گئے. ہم 450 سال قبل اس وقت جو ایمپرر شاہ جہاں تھے اور اس وقت شہنشاہ اورنگزیب تھے، اس وقت سے ہم اقتدار میں ہیں. یہاں ایک کونسلر انتخاب لڑتا ہے، دوسرے دن لوگ اس کے سامنے ہاتھ کھڑے باندھ لیتے ہیں کہ جناب بہت ساری جان چھوڑو کہ بھائی کو موقع دو. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے اگر ہر مرتبہ ہمیں لوگ ووٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ کوئی ہم میں کوئی بہتری ہوگی. ہمارے متعلق ایک بات ہے، اگر گیلانی اچھا کوئی کام نہیں کیا تو برا کام نہیں کرے، اگر ہم نے کوئی اچھائی نہیں کر سکے تو برائی بھی نہیں کی. تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہم نے اپنے دور اقتدار میں یہاں بے شمار کام کیے، اسی لطف آباد میں بہت کام کیے، اور انشاءاللہ جو ادھورے کام ہم نے چھوڑے تھے اب وہاں سے ہم مکمل کریں. اس وقت ملکی حالات اتنے سٹیبل نہیں، اور ہماری اولین کوشش ہے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے، اور اس معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. حالانکہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، وزارتوں کا حصہ نہیں ہیں، نہ صوبوں میں نہ سینٹر میں، مگر ملک و قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے ہم اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس حکومت کو ہمارے پیٹھ پہ چھرا نہیں گھونپیں گے. ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کو مضبوط کریں گے، اور تاکہ ہمارا ملک مضبوط ہو، ہماری معاشیت مضبوط ہو. اگر معاشیت مضبوط ہوگی آپ مضبوط ہوں گے، آپ کے کام ہوں گے، ملک میں پیسوں کا ریل پیل ہوگا، اور جو انشاءاللہ اب بجٹ بنے گا تو ہم بہت مفید، ہم پیپلز فرینڈلی ہم تجاویز دیں گے حکومت کہ آپ یہ